بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، بالکل یہ ہماری عید ہے۔ اس ویڈیو کو کوئی میں 20 بار دیکھ چکی ہوں اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کو خاموشی سے ہی اپلوڈ کر دوں، کیونکہ میں بالکل تنہا کچن میں عید کے لیے کوکنگ کر رہی تھی۔ اور آپ یقین کریں، اس ویڈیو کو میں نے اتنی بار دیکھا ہے کہ مجھے خود پہ ترس آنے لگ گیا ہے کہ عید ہے اور عید میں ظاہر ہے بچے دور ہیں تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ بیٹی آ گئی تھی ایک دن پہلے، تو شکر ہے ہماری عید میں کچھ جان آ گئی۔ اور پھر اچھا، میں اس کو پہلے تو ایسے ہی اپلوڈ کرنا چاہ رہی تھی، اب ذرا تھوڑی دیر آپ دیکھیں پھر میں بولتی ہوں۔ جی تو دیکھا آپ نے، میں اکیلی ہوں، عید کا دن ہے اور میں کوکنگ کر رہی ہوں۔ آپ یقین کریں، جب میں نے فائنلی سوچ لیا کہ میں اس کو بغیر وائس اوور کیے ہی اپلوڈ کر دوں، تو پتہ نہیں میرا تو دل بیٹھنے لگ گیا یہ سوچ کے کہ کل جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی اور میرے بچے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو کیسا محسوس ہوگا۔ پتہ نہیں کہ ان کو شاید اچھا نہ لگے کہ ہماری ماں بالکل بھی بول نہیں رہی۔ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو یوٹیوب پہ ہیں یا جو کچھ بھی آپ ایسی ریکارڈنگ کی فارم میں کر رہے ہیں، کہ کل جب ہم نہیں ہوں گے ہمارے بچے دیکھیں گے تو ان کو کیسا لگے گا؟ آج تو پتہ نہیں بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور البتہ مجھے بہت محسوس ہوتا ہے جب میں اکیلی کچن میں کام کرتی ہوں نا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ سچ پوچھیں، میرا دل کر رہا ہوتا ہے، بلکہ میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ چیئر رکھیں اور بیٹھ جائیں میرے پاس، بے شک میرے ساتھ کوئی کام نہ کروائیں، مجھے بہت اچھا لگے کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے سارے گھر میں 1 2 3 تیسری تو بیٹی آئی ہے تو تھوڑا ہوا ہے سکون۔ انشاءاللہ بہو رانی بھی آ جائے گی۔ بیٹا پردیس میں ہے، اس کو بھی بہت یاد کر رہی ہوں، چپ کر کے کام کر رہی تھی اور اسے یاد کر رہی تھی۔ اسے تو آج پتہ نہیں، اس نے تو شیرخورمہ بھی نہیں بنایا ہوگا، اس نے تو عید کی کوئی کوکنگ بھی نہیں کی ہوگی، بیٹے نے تو کوئی کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے، نماز کے لیے بھی پتہ نہیں گیا ہوگا کہ نہیں گیا ہوگا، کیونکہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں اس سے بہت دور کہیں مساجد ہے نا، یعنی کافی زیادہ دور، ایسا نہیں ہے کہ چلیں 5-10 منٹ میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اذان ہو رہی ہے، میں اس کے بعد اپنا جو ہے نا کنٹینیو کروں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اذان سن لی میں نے، عصر کی اذان ہوئی ہے جس وقت میں وائس اوور کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھتی ہوں۔ جی تو بات کر رہی تھی کہ بیٹا پردیس میں ہے، بہو بھی ابھی نہیں آئی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کال پہ، ان کی پتہ نہیں 32 آورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں تو اس ڈاکٹری سے نا حیران ہوں، اتنی سخت ڈیوٹی اور اتنی لمبی ڈیوٹیز، اور پھر جناب ہاسپٹل پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔ چلیں عید کے دن میں کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی۔ الحمدللہ بیٹی آ گئی ہے، وہ بھی ظاہر میڈیکل پڑھ رہی ہے تو اس کی بھی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی وہ ٹائم نکال کے بات کر لیتی ہے، اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ پتہ نہیں عید کے دن میں ہی ساری اداسیاں کیوں امنڈ کر آ گئی تھیں میرے اوپر، اور بس میں چپ کر کے کام کر رہی تھی۔ شیرخورمہ بنایا، بہت مزیدار۔ آج ریسپیز اس لیے نہیں دوں گی کہ عید ہے اور عید پہ باتیں کرتے ہیں۔ جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی، امن ایمان والی لمبی زندگی دے، تو میں تھوڑی سی سخت ماں جو ہوتی ہے نا وہ والی تھی، اور میرے بچے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت رکھی ہے کہ مجھے آج تک نہیں یاد پڑتا کہ میں اپنے بچوں کو کہیں لے کے گئی ہوں یا وہ میرے ساتھ گئے ہیں یا وہ خود اکیلے گئے ہیں تو مجھے کہیں سے کوئی، اللہ معاف کر دے، کہیں سے کوئی علامہ آیا ہو، کسی نے ان کی کوئی کمپلینٹ کی ہو یا کچھ کہا ہو۔ ویری نائس، ویری ڈیسنٹ، بہت پیارے بچے، دل میں اتر جانے والے بچے۔ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر بچے ایسے ہیں آپ کے تو پھر آپ سخت ماں کیوں تھی؟ پتہ نہیں میں کیوں سخت ماں تھی، اور اس کا آج مجھے گلٹ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں بچوں کو بہت زیادہ ڈسپلن رکھتی تھی، اور بچوں کو بالکل بھی ماشاءاللہ کھیلتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، ایک حد میں رہ کے نا۔ تو آج کبھی کبھی مجھے بہت محسوس ہوتا ہے جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ جب بچے میرے پاس میری دسترس میں کہہ لیں، بچے ہی صرف آپ کے دسترس میں ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بے شک بچے اب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے اور سب کچھ ہے۔ اور آج مجھے محسوس ہوتا ہے، اور میں جس ماں کو بھی دیکھتی ہوں نا چھوٹے بیبی کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ، 3 4 5 6 7 سال کا بچہ، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ نہیں، ان کے اوپر سختی نہ کریں آپ،
ان کو پیار سے سمجھائیں، سمجھ جائیں گے، وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گے۔ اور میرے بچے ماشاءاللہ وہ والے بچے جو وقت سے پہلے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کہ مجھے یاد ہے علی اپنے ایک فرینڈ کے گھر جاتا تھا، کیونکہ چھٹی کے بعد نا، یعنی اسکول آف ہونے کے بعد پھر ٹیوشن پہ جانا ہوتا تھا، اور اس کے درمیان میں پتہ نہیں آدھا گھنٹہ کا وقت ہوتا تھا، تو وہ وہاں جاتا تھا۔ تو اس کی مدر نے مجھے اسپیشلی کال کر کے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی ماشاءاللہ کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ میں کہتی تھی یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میرے بچوں کی فطرت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ پھر جب علی باہر چلا گیا، اے لیول کے بعد ہی علی باہر چلے گئے، تو ماشاءاللہ پھر جب وہاں سے ان کی مدرس کی کال آئی نا، جو ان کے کلاس میٹ تھے، جو ان کے ساتھ روم شیئر کرتے تھے، یا جو ان کے کیا ہوتا ہے ڈوم میں اکٹھے رہتے تھے، پھر بعد میں یہ اپنے فلیٹس میں آ گئے، اور وہ جب وہاں سے مجھے وہ انگلش لیڈیز کی کال آئیں، تو پھر میں نے تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب تیرا کرم ہے کہ تم نے میرے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، لیکن والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہر والدین ہی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے دین دنیا اور آخرت کے لیے اچھا کریں، پھر یہ آگے ان کا نصیب ہوتا ہے وہ کیا لے لیتے ہیں والدین سے اور کیا نہیں لیتے۔ تو جی یہ عید ہے، اور عید کو میں یادگار بنا رہی ہوں اپنی باتوں سے، ان سب چیزوں کو جو میں یاد کر رہی ہوں، جن کو میں مس کرتی ہوں۔ پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا چپ ہو جاؤں، اور آپ دیکھیں کہ کتنا سناٹا ہے عید کے دن۔ اگر آپ کے گھر میں اتنا سناٹا ہے، کیونکہ ورکرز بھی آج چھٹی پہ ہیں، حالانکہ اگر میں کہتی تو وہ آ جاتے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں، جن کے بچے ہیں، تو جس کے نہیں ہیں ظاہر ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو بلاؤں۔ اور یوں میں جو ہے عید کی کوکنگ کر رہی ہوں، تیاری کر رہی ہوں۔ ابھی میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی، ہاں الحمدللہ رب العالمین میں نے نماز پڑھ لی تھی، اور اچھا جوڑا بھی، بہت اچھا جوڑا بھی پہن لیا تھا۔ ابھی آئے گا کہیں آگے آپ کو نظر آئے گا، میں نے باریزے کا اپنا جو سوٹ سلوایا تھا میں نے وہ پہنا، اور بہت اچھے سے میں تیار بھی ہوئی، اور میری بہو جب آئی تو ہم اسے لینے گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ عید بہت اچھی سی ہو گئی، لیکن اس وقت میں جب میں کوکنگ کر رہی تھی، اس قدر گھر میں سناٹا، اتنی خاموشی، اتنا چپ، اللہ اللہ سچی بہت، میں اپنے بچوں کو بہت یاد کر رہی تھی، اپنی امی کو بہت یاد کر رہی تھی، میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو بہت یاد کر رہی تھی۔ میرا بیٹا پردیس میں ہے، میں بہت زیادہ اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی، کر رہی ہوں، کرتی رہتی ہوں۔ جس کو فیملی اویلیبل ہے نا، بس وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اکٹھے رہنے کو ترجیح دیں۔ یہ جو علیحدہ ہونا اور اپنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بریانی ماشاءاللہ کتنی باتوں میں کتنی اچھی بریانی بن گئی ہے، اور کھانے کی تو الحمدللہ ہم اتنے اچھے شیف بن گئے ہیں نا کہ اچھا خاصا ہم جو ہے نا کام کر سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی بہت سارا دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے چھوٹے بچے، جس کے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو بہت زیادہ وقت دیں، ان سے پیار کریں، اور بڑے بچوں کے بھی ساتھ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ عید مبارک، اللہ حافظ۔